السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں علی۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے مطابق خریداری کے لیے 3 پری کوالیفائڈ بیڈرز نے بولیاں جمع کرائیں جو دوپہر 3:30 بجے کھولی جائیں گی۔ اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ اجلاس میں ریفرنس پرائس طے کرے گا جس کی منظوری کابینہ کمیٹی برائے نجکاری دے گی۔ مشیر نجکاری محمد علی نے کہا کہ ریزرو پرائس خفیہ ہیں۔ بورڈ اور کابینہ کمیٹی کی منظوری کے بعد اگلے مراحل مکمل کیے جائیں گے۔ یہ 20 سال بعد بڑی نجکاری کا اہم مرحلہ ہے۔ آج پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا دن ہے۔ اس کے لیے تمام جو متعلقہ ہمارے ممبرز ہیں کیبنٹ کے، سیکرٹریز، گورنمنٹ آفیشلز، انہوں نے بڑی ارگ ریزی سے اس کے اوپر کام کیا، محنت کی ہے۔ اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، ڈیفنس منسٹر، فائنانس منسٹر، ان کے سیکرٹریز، پرائیویٹائزیشن کمیشن کے جو ایڈوائزر ہیں محمد علی صاحب، انہوں نے جنوینلی بڑی ایفرٹ کی ہے، لیکن آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ اور اس کے ساتھ پھر جنہوں نے بھی ان کو پوری سپورٹ کی ہے، میں ان کا سب کا شکر گزار ہوں۔ اور آج بولی ہوگی تو میں صرف مختصر انداز میں آپ کو جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بند لفافوں میں آئے گی ان کی بٹس، وہ سی تھرو باکسز ہوں گے، سی تھرو ان میں آئیں گی تو کیمراز لائیو کا ٹیلی کاسٹ کریں گے، تمام چینلز، ان کو ہدایت دی گئی ہے۔ تو جب وہ پرائس ڈٹرمن کر لیں گے اس کے بعد وہ لفافے کھولے جائیں گے، اس میں پھر کمپٹیشن ہوگا، جو سب سے زیادہ بولی دے گا اس کو یہ اوارڈ کیا جائے گا۔ یہ سارا جو مرحلہ ہے اس کو شفاف، ٹرانسپیرنٹ بنانا انتہائی ضروری تھا، اس لیے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ ٹرانزیکشن ہونے جا رہی ہے، سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہونے جا رہی ہے۔ کتنے اس کے ہائیسٹ بولی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر اس سارے پروسیس کا دوبارہ کابینہ کے پاس فوری آنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ کامیاب طریقے سے یہ بولی ہو گئی تو دین پرائیویٹائزیشن ول جسٹ ٹیک آف۔ تو اس کے لیے میں آپ سب کو گزارش کروں گا کہ اس میں آپ کیبنٹ میٹنگ میں تشریف لائیں تاکہ آپ کی پوری جو رائے کے ساتھ اس کو ہم اپروو کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صوبے کو ڈرگ فری بنانے کے ویژن پر پنجاب پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 30 منشیات فروش گرفتار کر کے 30 مقدمہ درج کیے گئے، جبکہ 39 کلو گرام چرس، 9 کلو گرام ہیروئن اور 1 کلو گرام آئس برآمد ہوئی۔ 3 ہفتوں سے جاری مہم میں 1444 ملزمان گرفتار، 1771 مقدمہ درج، 2142 کلو گرام چرس، 62 کلو گرام آئس، 266 کلو گرام ہیروئن اور 25 کلو گرام افیم برآمد کی گئی، جبکہ 13 منشیات ڈیلرز ہلاک ہوئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بڑے ڈیلرز، اسمگلرز، تعلیمی اداروں، ہاسٹلز کے گرد و نواح اور آن لائن منشیات فروشی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش اور سرے عام ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گڑھی شاہو پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق ایس پی سول لائنز چودھری اثر علی کی ہدایت پر پیٹرولنگ ٹیم نے سٹاپ اینڈ سرچ کے دوران گڑھی شاہو چوک کے قریب ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے اس کے قبضے سے غیر قانونی پسٹل اور گولیاں بھی برآمد کی۔ ملزم کی اسلحے کی نمائش کی متعدد ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی، جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیشی ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق رواں سال پولیس خدمت مراکز اور ڈیجیٹل سروسز سے 18,50,000 سے زائد شہریوں نے استفادہ حاصل کیا، جن میں کریکٹر سرٹیفکیٹس، ویریفیکیشنز، لرننگ اور ڈرائیونگ لائسنس، FIR نقول، گمشدگی رپورٹس اور دیگر سہولیات شامل ہیں۔ CCPO لاہور بلال صدیق امیانہ نے کہا کہ پولیس خدمت مراکز ون ونڈو ڈیجیٹل نظام کے تحت شہری کو فوری، شفاف اور قابل اعتماد سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خواب ادھورا رہ گیا۔ عزیز بھٹی ٹاؤن میں تجاوزات مافیا نے انفورسمنٹ انسپیکٹر پر دھاوا بول دیا۔
یہ سب آخر کیا معاملہ ہے؟ تفصیل دیکھتے ہیں ڈپٹی چیف رپورٹر سید شہباز کی رپورٹ میں۔ جی بالکل عزیز، بٹی ٹاؤن کی حدود جوڑے پل پر تجاوزات کی برمار ہے، جس وجہ سے تجاوزات مافیا کی جانب سے انفورسمنٹ انسپیکٹر پر حملہ کیا گیا۔ حملے کے نتیجہ میں انسپیکٹر مزمل کی گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے اور انفورسمنٹ انسپیکٹر مزمل زخمی بھی ہوا۔ مزمل انسپیکٹر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات ستھرا شہر کے حوالے سے ہم پہنچے کہ اپنے علاقے کو تجاوزات سے پاک کریں، کیونکہ یہاں پر ریڑھی بانوں نے ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جس پر ریڑھی لگانے والوں کا سامان پکڑا تو تجاوزات مافیا طیش میں آ گئے اور 20 سے 25 لوگوں نے ڈنڈوں سوٹوں سے حملہ کر دیا، جس سے مجھے شدید چوٹیں آئی اور میری گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے اور ہم نے 15 پر کال کر دی اور متعلقہ پولیس اسٹیشن شمالی چھونی میں اپلیکیشن بھی دائر کر دی اور ریسکیو ٹیم نے آ کر میری مرہم پٹی کی۔ جی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز میں کرسمس کے موقع پر کیک کاٹنے کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جہاں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا اور ایس ایس پی محمد نوید نے مسیحی پولیس اہلکاروں کے ہمراہ شرکت کی۔ افسران نے کرسمس پر مبارکباد دیتے ہوئے بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور مسیحی برادری کی قومی خدمات کو سراہا ہے، جبکہ مسیحی اہلکاروں نے اظہار محبت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ خیرپور میں لاشاری پل کے قریب دیرینہ دشمنی کے باعث فائرنگ کے واقعے میں ماں اور بیٹی جاں بحق جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے گاڑی میں سوار فیملی پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ماں اور بیٹی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ پرانا دشمنی کا شاخسانہ ہے۔ جامشورو میں M9 موٹر وے پر نوری آباد پاور سیمنٹ فیکٹری کے قریب مسافر کوچ حادثے کا شکار ہو گئی۔ افسوسناک واقعے میں کراچی سے چک جانے والی کوچ اوور ٹیکنگ کے دوران ٹرولر سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کراچی کا رہائشی جاں بحق جبکہ 15 سے زائد مسافر زخمی ہوئے۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں اور لاشوں کو نوری آباد ہسپتال منتقل کیا، جبکہ پولیس نے ٹرولر اور کوچ کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی۔ اوباڑو میں ایس ایس پی گھوٹکی نے بتایا کہ ڈاکوؤں کے خلاف 7 روزہ آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا گیا، جس میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈرون کی مدد سے ٹھکانوں کی نشاندہی کر کے انہیں تباہ کیا گیا۔ ان کے مطابق کچا کراچی، کچا نجوانی اور کچا عمرانی کے تمام علاقے کلیئر کر کے امن و امان بحال کر دیا گیا، جبکہ سرحدی علاقے میں جرائم کے مکمل خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بھی مہلکہ علاقوں میں آپریشن جاری ہے۔ خیرپور کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے، جس کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہوا۔ ایس ایس پی خیرپور کی سربراہی میں کارروائی کے دوران متعدد مقدمات میں ملوث ایکٹیو کرمنل مارا گیا۔ ملزم متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ کنکوٹ سے 3 ماہ قبل ہونے والے لاپتہ نوجوان مرتضی گولو کی عدم بازیابی پر ورثاء نے انڈس ہائی وے پر رانو سٹاپ کے مقام پر احتجاجی دھرنا دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مغوی کی بازیابی تک احتجاجی جاری رہے گا، جبکہ دھرنے کے باعث انڈس ہائی وے بند ہونے سے سندھ، پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی ہے اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کل یونیورسٹی بھکر کے شعبہ اردو کے زیر اہتمام عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں غالب سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کا مقصد طلبہ میں کلاسیکی اردو ادب، بالخصوص غالب کی فکر و فن سے آگاہی اور ادبی شعور کو فروغ دینا تھا۔ سیمینار میں اساتذہ، محققین اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے مقالات میں غالب کی شاعری، نثر، فکری گہرائی، جدت فکر اور اردو ادب میں ان کے منفرد مقام پر تفصیلی گفتگو کی۔ طلبہ نے ڈرامے، شاعری اور جھومر پیش کر کے اپنی ثقافتی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا، جسے شرکاء نے بے حد سراہا۔ سیاست لاہور میں جاری ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہے۔ آئے روز حادثے معمول بن چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز سواریوں سے بھرا رکشہ نالے میں جا گرا۔ 1 سال سے زیر تعمیر نالہ حادثے کا سبب بن گیا۔ خوش قسمتی سے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم رکشے میں سوار افراد کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ زیر تعمیر سڑک اور نالے کا کام فوری طور پر مکمل کیا جائے اور حفاظتی اقدامات کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ مزید حادثات سے بچا جا سکے۔ قصور میں وزیر تعلیم کی جانب سے اسکول کھولنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کے احکامات بھی نظر انداز کر دیے گئے۔
22 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियों के बावजूद मुतअद्दिद निजी स्कूल खुल गए। कई प्राइवेट स्कूल मालिकान ने नोटिफिकेशन रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। महकमा तालीम के अफसरान हुकूमती अहकामात नाफिज कराने में नाकाम रहे। शदीद धुंध सर्दी के बावजूद कम उम्र बच्चे स्कूल आने पर मजबूर हैं। वालिदैन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर उमरकोट में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। सड़कों बाजारों पर कायम तजावुज़ात हटा दी गई, सरकारी ज़मीन वागज़ार करा दी गई। इंतज़ामिया ने अवामी आमदोरफ्त में रुकावट बनने वाले तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाया। असिस्टेंट कमिश्नर रुझान ने स्पेशल टीवी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। किसी को सरकारी ज़मीन पर कब्ज़े या अवामी रास्तों में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक हमने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ और प्राइस कंट्रोल हाइक के ख़िलाफ़ प्रॉफिट एयरिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। और लास्ट वीक हमने यहाँ पे उमरकोट में एक मेजर ऑपरेशन कंडक्ट किया था। उसके बाद जब आज सुबह मैंने यहाँ पर विज़िट किया तो मुझे यहाँ पे टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स और फुटपाथ और कुछ इंक्रोचमेंट्स परमानेंट भी बनती हुई नज़र आई। तो उसके ऊपर आज हमने फिर कार्रवाई की है ज़िला कौंसिल के साथ मिलके, और हमारा ये रिज़ॉल्व है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डी साहब की जो डायरेक्शंस हैं, इंशाल्लाह उस पर मिनवान अमल किया जाएगा। और मेरी आवाम से अपील है कि आप अपने बिज़नेस ज़रूर करें, लेकिन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। रोड जो है उसको क्लियर रखें, रोड पर और फुटपाथ पर कोई इंक्रोचमेंट्स जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो आज हमने अरेस्ट भी किए हैं, आज हमने सीलिंग की है और फ़ाइन भी कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल को भी देखा जा रहा है। जो भी प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ इसी तरह से जारी रहेंगी। ये आज की जो एक्टिविटी हुई है, इससे पहले कोई शहरियों को वार्निंग दी गई थी आपकी? अनाउंसमेंट्स करवाई गई, वार्निंग दी गई। मैं सुबह ख़ुद भी दे के गया हूँ और लास्ट वीक हमने, मैं बता रहा हूँ कि एक मेजर ऑपरेशन भी यहाँ पे किया था और तमाम लोगों को ये बताया गया था कि अब आप अपनी हदूद में रहें और अपना बिज़नेस करें। लोगों के लिए जो पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले लोग हैं या गाड़ियाँ, उनके लिए मसाइल पैदा ना करें। गुजरावाला में 2 पुलिस मुकाबलों में एक मुलजिम हलाक और 2 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। थाना ख्याली की हदूद में अपनी 3 साला बेटी से ज़्यादती करने वाला मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। थाना किला दीदार सिंह पुलिस ने मुकाबले में 2 मुलजिमान ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए। मुलजिमान के साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फ़रार होने में कामयाब रहे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गईं। CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने SP सिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। शाहीनाबाद पुलिस ने 2 घंटे में गुमशुदा बच्ची को बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसील देखते हैं हारून सरफराज की रिपोर्ट। हाँ जी बिल्कुल, सिलावाली पुलिस चौकी शाहीनाबाद और सरगोदा पुलिस ने अपनों को अपनों से मिलाने की रवायत बरकरार रखते हुए गुमशुदा बच्ची को बाफाज़त ढूंढकर वालिदैन के हवाले कर दिया। सरगोदा के नवाही गांव चक नंबर 124 से पुलिस को 7 साला माहम दुख्तर बाबर की गुमशुदगी की इतला मसूल हुई, जिस पर DSP सिलावाली शाहिद अनायत भट्टी की हिदायत पर सिलावाली पुलिस और चौकी शाहीनाबाद ने फौरी और पेशावराना अंदाज में कार्रवाई का आगाज किया। DSP सिलावाली शाहिद अनायत भट्टी की निगरानी में SHO सिलावाली असद अवैस और इंचार्ज चौकी शाहीनाबाद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी गई। पुलिस ने टीम की भरपूर मेहनत, लगन और जिद्दत हिकमत अमली को बरोकार लाते हुए कलील वक्त में बच्ची को तलाश कर लिया। पुलिस के फौरी रिस्पांस और अनथक कोशिशों के बाद बच्ची को सिर्फ 2 घंटों में ढूंढ कर वालिदैन के हवाले कर दिया गया। इस मौका पर वालिदैन ने DSP सिलावाली शाहिद अनायत भट्टी, SHO सिलावाली असद अवैस और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जाहिद इकबाल चौकी शाहीनाबाद और सिलावाली पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। जी कोटपिठन में बेनज़ीर ब्रिज दरियाए सिंध का मुकाम तफरीह के लिए बेहतरीन पॉइंट है, मगर सहूलियात के फुकदान की वजह से तफरीह के लिए आए लोगों की स्पेशल TV से बातचीत। सहूलियात के फुकदान के हवाले से लोगों का क्या कहना है, मज़ीद तफसील बताएंगे मोहम्मद अफजल फरीदी। जी अफजल फरीदी बताइएगा। जी बिल्कुल, कोटपिठन बेनज़ीर ब्रिज दरियाए सिंध के मुकाम पर इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे एक खूबसूरत किस्म का जो है एक तफरीह का पॉइंट बनाया हुआ है। TDC डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे कश्तियाँ भी प्रोवाइड की हुई हैं और यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हजरात हैं, उनका वफद भी आया हुआ है और यहाँ पे इंटरटेनमेंट की जा रही है। हमारे साथ कुछ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, किस तरह से इंजॉयमेंट की जा रही है और यहाँ पे इल्जामात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर जाहिद है। शेख ज़ाद रहीम खान में पीडियाट्रिशियन की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं।
ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو جس طرح ہماری ڈیلی لائف کی جو روٹین ہے ٹھیک ہے، اس میں ہم روزانہ جو سا ہے ایک ہی روٹین میں ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک ایسا دن بیچ میں آنا چاہیے جس میں ہم تفریح کے لیے نکلیں. تو جو ہمارا علاقہ ہے اس کی مناسبت کے ساتھ یہاں پہ یہ مقام جو سا تفریح کے لیے بہت اچھا ہے ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں یہاں پہ جو جن چیزوں کی کمی ہے ٹھیک ہے، لائک پراپر فیملی کے لیے انتظام نہیں ہے، پارکس نہیں ہے، جھولے نہیں ہے یہاں پہ ٹھیک ہے، واش روم کی جو سہولیات ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہاں پہ تنگ ہوتے ہیں لوگ ٹھیک ہے. تو ایسی سہولیات جو سی ہیں وہ ان کو حکومت کو پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ یہاں پہ ٹوریزم جو سا ہے وہ اور جو سے لوکل جو شہریوں کے لیے ٹھیک ہے ان کے لیے انتظام ہو. ایون جو کچھ بوٹس ہیں ٹھیک ہے، بوٹس کے لیے تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے عوام کو، یہاں پہ جو سا ہے اس طرح کی سہولیات جو سی حکومت پرووائڈ کرے ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے عوام کے لیے ٹھیک ہے اور جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں سب کے لیے آسانی پیدا ہو. جی آسانی پیدا ہو، انجوائمنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتظامات کی کمی کا جو ہے نا یہاں کے لوگ شکوہ کنائیں. انتظامیہ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں. انڈر 19 فائنل میچ میں بھارت کے خلاف شاندار بولنگ کرنے والے فاسٹ بولر علی رضا کا تعلق شیخوپورہ کے نواحی گاؤں امبا کالیا سے ہے. اس وقت اسپیشل ٹی وی کے نمائندے شہباز خان بولر علی رضا کے والد کے ہمراہ موجود ہیں. جی شہباز، اپڈیٹ کیجیے گا علی رضا کی پرفارمنس کے حوالے سے اہل علاقہ اور والدین کے کیا تاثرات ہیں؟ کیا کہیں گے بیٹے کی کامیابی؟ مجھے اس چیز میں بہت خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے پاکستان کے لیے کھیلا، اور اتنی چھوٹی عمر میں اور غریب گھر سے تعلق رکھنے والا کسان کے بیٹے نے پاکستان کے لیے کھیلا، بہت خوشی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے مالی حالات اچھے نہیں تھے، آپ ہمارے گاؤں میں آئے ابھی بھی دیکھ لیں کیسے وسائل ہیں. میرا بیٹا جب بھی جاتا تھا کھیل کے، صبح جاتا ہے شام کو رات کو 9-10 بھی بجے، میں بولا بیٹا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں. کہتا پاپا انشاءاللہ ایک دن دیکھنا دنیا میرا نام لے گی. تو اکثر وہ کھیلتا تھا، اپنی جیب سے پیسے لگاتا تھا. گاؤں کے لوگ اکثر جاتے تھے جب کھیلنے کے لیے تو اس کو باہر بٹھا دیتے تھے، نہیں کھلاتے تھے. وہ شام کو گھر آ کے نہ روتا. میں بولا بیٹا کیا؟ اب وہ آج مجھے نہیں کھلایا. میں بولا چلو بیٹا تم لگے ہو، اگر اللہ تم کو کامیابی دے گا تو آج اللہ کا شکر ہے. ہمارے نا ادھر سٹی میں میچ ہوا، ادھر علی رضا نے نا پینل میں بہت اچھی بولنگ کی. تو ان لوگوں نے کہا یار یہ تو اتنا اچھا بولر. اس جگہ پہ رانا نوید الحسن صاحب اور چوری قمر صاحب دونوں آئے ہوئے تھے، وہ مہمان خصوصی تھے. انہوں نے دیکھا یہ لڑکا بہت اچھی بولنگ کر رہا ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ جب میچ ختم ہوا تو انہوں نے کہا بیٹا تم ہماری بات سنو. وہ اس کو ساتھ اپنی اکیڈمی میں لے گیا، یہ ہماری اکیڈمی ہے، آپ آؤ ہم آپ کے. وہ کہتا کہ سر میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس اتنے کرایہ ہی نہیں آنے جانے. انہوں نے کہا بیٹا محنت کرنا تمہارا کام ہے اور خرچہ کرنا ہمارا کام ہے. مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ رانا نوید الحسن صاحب نے میرے بیٹے سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. میں اپنے خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں. اور چوری قمر صاحب ہے، انہوں نے بھی خرچہ کیا ہے. انڈیا کی کامیابی کے لیے مجھے اتنا فخر ہے، اس چیز سے فخر ہے. بیٹے کی خوشی سے زیادہ مجھے پاکستان پہ فخر کہ میرے پاکستان کو عزت ملی ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم نہیں. تو سب سے بڑی یہ خوشی ہے کہ دشمن سے جیت ہوئی ہے، دشمن سے جیت ہوئی. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، محسن نقوی صاحب زندہ باد. بہت شکریہ شہباز خان ہمیں اپڈیٹ کریں گے. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی.